السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ گزشتہ طہارت کے مسائل کے حوالے سے ویڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ آئندہ ہماری جو لیکچر ہے وہ وضو کے حوالے سے ہوگا۔ وضو کا بیان اس سلسلے میں احادیث آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر بعض لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں جی، یہ وضو کے فرائض ہیں، اور جو احادیث میں ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنن میں سے ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ وضو سارے کا سارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو، قرآن پاک میں ہو، تو یہ دونوں مل کر اس چیز کو مکمل کرتی ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کلی کے بغیر وضو جو ہے وہ ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی، یا اگر ناک میں پانی نہ چڑھایا تو تب بھی وضو ناقص رہے گا، نماز ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ وضو نامکمل ہے، اور اس نامکمل وضو کی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو کے جو سب سے بڑے فوائد ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے گناہ جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حتیٰ خرجت خطایاہ من اظفارہ، من تحت اظفارہ، کہ اس کی یہ جو ناخن ہیں اس کے نیچے کے اندر بھی جو گناہ ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، کانوں کا مسح کیا جاتا ہے تو کانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ نمبر دو، وضو کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کی اقتدا اس صورت میں ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ وضو اس امت کا خاصہ ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو میں وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا کہ میری یہ امت کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کالے گھوڑے ہوں اور ان میں ایک ایسا گھوڑا ہو جس کی پیشانی اور دوسرے اعضاء سفید رنگ کے چمک رہے ہوں، تو کیا وہ پہچان میں نہیں آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اسی طرح میری امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہاں ایک سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وضو کرتے ہی نہیں۔ میری مراد وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، ظاہری سی بات ہے جب نماز نہیں پڑھتے تو وضو نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کے بندو اس بات کی فکر کریں، کل قیامت کے دن ہماری شناخت ہی ہمارے وضو سے ہونی ہے، اور جب ہم نے وضو ہی نہیں کیا ہوگا، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی، تو ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی وضو کے جو فضائل ہیں اور وضو کے جو اپنا فوائد ہیں، وہ جنت کا جو زیور ہیں وہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں اس حدیث کے تحت، ہم چند ایک کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر مہربان ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے اندر یقیناً ایسے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، آئے ہیں، جو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے میں سے ہیں، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے اوپر بڑی گناہ گزرتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں۔ تو کیونکہ ہر وضو میں مسواک کا پہنچنا یا مسجد میں اس کا اہتمام ہونا یہ ایک مشکل امر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے اس کے اندر تخفیف کر دی، آسانی اور سہولت دے دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں تو پھر حد الوسع کوشش کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسواک جو ہے فرمایا گیا
کہ یہ دو فائدے دیتی ہے، مطہرۃ للفم و مرضات للرب۔ ایک تو اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور دوسرا رب کی رضا ملتی ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے جب میں نے سوال کیا کہ ہم لوگ عام طور پر برش کرتے ہیں اور مسواک کا اگر اہتمام نہیں ہوتا تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کیل جو ہم دیوار کے اندر لگاتے ہیں، جب ہم اس کو دیوار کے اندر فٹ کرتے ہیں نا تو ہتھوڑی کے ذریعے اس کو ضرب لگاتے ہیں، تو کیل جتنا دیوار کے اندر چلا جاتا ہے اتنی اس کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسواک کا ہے۔ مسواک جب ہم لیں گے اس کو چبائیں گے، اب چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسواک کو جتنا چبائیں گے اتنے اس کے دانتوں کی گرپ مضبوط ہوگی۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم گنے چھیلتے ہیں دانتوں کے ذریعے، اب تو یہ بھی رواج بہت کم ہو گیا، اس کے ذریعے بھی دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت ان کی ایکٹیویٹی رہتی ہے، وہ متحرک رہتے ہیں۔ لیکن برش کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، برش صرف منہ کی صفائی کا ایک ذریعہ بنے گا اور اس کے بعد ختم ہے، لیکن مسواک کے اندر اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور دوسرا منہ کی صفائی بھی مل جاتی ہے، تو یہ بڑی بہترین چیز ہے، اسی کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ اس کا اہتمام پورے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث اس سلسلے کی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت حمران رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور ناک کو جھاڑا، پھر اپنے چہرہ مبارک کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی کوہنی تک دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ آگے ویسے حدیث آ رہی ہے سلسلے کی، تو مسح کرنے کا جو عام طور پر طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے بدأ بمقدم رأسہ، آپ نے اپنے سر کے اگلے والے حصے سے شروع کیا اور اس کو گدی تک لے گئے، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں، یہاں سے ثم رجع الی المکان الذی بدأ، جہاں سے آپ نے یہ شروع کیا یہاں سے لے جا کر اور وہاں گدی تک لے جا کے وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو واپس لے آئے، یہ ہے سر کے مسح کا طریقہ۔ اس کے بعد ثم غسل رجلہ الیمنی، آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذلک، پھر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی اسی طرح دھویا ٹخنوں تک، پھر فرمانے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح کہ میں نے وضو کیا ہے۔ میں یہاں پہ سب سے پہلے مختصر طور پر، کیونکہ حدیث میں ہر لفظ کا ترجمہ کرنا مقصود تھا، تو حدیث کے مطابق وضو کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو دور کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کا نام لے، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، تو آپ اکیلی بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو کفایت کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھوتے وقت یہ انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح منہ میں گھمانا ہے، اگر اسی پانی کو آدھا منہ میں ڈال لیں، آپ کلی کر لیں اور آدھا ناک میں چڑھا لیں، ناک میں چڑھانا ہے، پانی سونگھنا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ استاد محترم مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم عام طور پر پانی سونگھتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ پانی ناک میں چڑھائیں جو ہمارے حلق میں بھی پہنچے تاکہ پتہ چلے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح ناک کی صفائی رہتی ہے اور عام طور پر بندہ نزلے زکام سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ ناک کی صفائی رہتی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے اور چہرے کو دھونے کے بعد داڑھی کا مسح کرنا ہے، پانی لے کر یوں داڑھی میں ڈال لینا ہے اور اس کا مسح کر لینا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، کوہنیوں تک اچھی طرح ملنا ہے۔ یدلک ذراعہ کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے، تو صرف ٹوٹی کے نیچے بازو گھمانا نہیں ہے بلکہ اس کو ملنا بھی ہے۔ اسی طرح اپنا بایاں جو بازو ہے اس کو بھی ملنا ہے اچھی طرح، اور ملنے کے بعد سر کا مسح، جیسا میں نے اب عرض کیا کہ اس انداز کے ساتھ ہم شروع کریں گے سر کے اگلے والے حصے سے اور گدی تک لے جا کر وہاں سے واپس لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے
کانوں کا مسح کریں گے، یہ انگلیاں جو ہم شہادت والی لیں گے اور اس طرح کانوں کے اندر گھماتے چلے جائیں گے، اور ان انگوٹھوں کے ذریعے ہم پچھلے والے حصے کا جو ہے وہ مسح کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں، پاؤں کے اندر بھی پاؤں کو اچھی طرح ملنا ہے، کیونکہ بعض کا بیٹھنے کی وجہ سے وہ جسم سکڑ جاتا ہے، تو اگر آپ پاؤں کو گھمائیں گے ٹوٹی کے نیچے تو کچھ نہ کچھ حصہ خشک رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا ہے، ٹخنوں تک ان کو اچھی طرح مل کے دھو کے، اس کے بعد وضو کی دعا پڑھ لینی ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صرف یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرنا اور انگلی اٹھانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقے سے ہمارا وضو مکمل ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ 3 دعائیں وضو کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس حدیث سے جو ابھی ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پڑھی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور خلیفہ وقت بھی ہیں، اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ دین کی تعلیم سکھانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں تو وقت کا حکمران ہوں، میں نہیں سکھاؤں گا، یا اور پھر یہ ایسے حکمران تھے کہ دینی تعلیم سے بہرہ مند تھے اور ہر چیز کو بخوبی جانتے تھے، اور عام آدمی کو بھی سکھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا بھی جو ہے نا وہ وتیرہ ہونا چاہیے اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا، وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے متعلقہ باقی چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے طریقے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک بار کیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھویا جائے گا۔ یاد رکھیے 1 بار، 2 بار، 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ 1 بار دھو لیں، آپ نے اچھی طرح تسلی کر لی، تو دوسری بار بھی پانی لینے کی کوشش نہ کریں، ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پانی کم سے کم لیا جائے، کیونکہ ہم بعض اوقات وضو کرتے وقت نل کھول دیتے ہیں، ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہم سر کا مسح کرنے لگتے ہیں، ظاہری سی بات اس دوران 4، 5، 10 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا ہے، ٹوٹی بند کر دی جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو جتنا کم سے کم پانی اس میں استعمال کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو اور اللہ کی اس نعمت کا ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، اور اپنے ہاتھوں سے آگے سے مسح کیا، پھر پیچھے سے کیا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت میں ہے، جیسا میں نے عرض کیا، بدأ مقدمی رأسہ، کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے والے حصے سے شروع فرمایا، حتیٰ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو اسی طرح پھیرتے ہوئے واپس اسی جگہ لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وضو کے طریقے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا اور اپنی انگلیوں کو، شہادت والی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا، اور وہ کانوں کے اندر گھمایا، اور اپنے انگوٹھوں کے ذریعے کانوں کے ظاہری حصے کا جو پچھلا بیک ہمارا کانوں کا بنتا ہے اس کا آپ نے مسح کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا وضو کا مکمل طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہی وہ وضو فضیلت والا ہے جس کے ذریعے گناہ انسان کے جڑ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه یا من منامه فليستنثر ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ دھو لے، ناک کو بلکہ دھو لے، ناک کو جھاڑ لے، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک پر رات گزارتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ ناک کو جھاڑنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی اعتراض کرتے ہوئے کہ بھلا شیطان ناک پہ اوپر رات کیسے گزار سکتا ہے، تو شیطان بڑا ہے یا ناک بڑی ہے؟ تو بھائی یہاں سے مراد شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ شیطان اس کو ورگلاتا ہے، شیطان نہ کہ وہ شیطان ہی اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ شیطان حرکتیں کر رہا ہے، انسانوں سے وہ حرکتیں کرواتا ہے نا، وہ اس سے اعمال کرواتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کے اثرات ہیں، اس کی جو ایک کاروائی ہوتی ہے جو وہ ان بندوں کے اوپر اپنا اثر دکھاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے۔
اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ داخل نہ کرے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو نہ لے، اس لیے کہ لا یدری این باتت یدہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کے جو ہاتھ ہیں انہوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ ہو سکتا ہے رات سوئے ہوئے انسان کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کے اوپر رہا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے، گندگی چلی گئی ہو، ہاتھ میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک بہترین اصول ہمیں جراثیم سے بچانے کا اور اس طرح کے بیکٹیریا سے بچانے کے لیے، تاکہ ہم کوئی ایسی گندگی والی چیز اپنے جسم میں نہ داخل کر لیں جو بعد میں ہمارے لیے حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلا جائے اور ہم بیمار ہو جائیں۔ اس کے بعد لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھی طرح سے مراد یہی ہے کہ جسم کا ہر عضو وہ تر ہونا چاہیے، اس سے گیلا ہونا چاہیے، صرف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کہ بس بندہ ٹوٹی کے نیچے اپنے ہاتھ پاؤں گھماتا رہے اور جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرو جیسا میں نے وضو کے شروع میں بتایا ہے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد گرامی شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ الا ان تکون صائمہ، ہاں اگر وضو روزے کی حالت ہے تو پھر مبالغہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر اس وقت کرے گا تو حلق میں پانی اتر سکتا ہے اور وہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اگلی روایت میں ہے سنن ابی داؤد میں کہ آپ نے فرمایا جب تم وضو کرو تو کلی کرو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب یہ وہ جواب ہے ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں کہ کلی جو ہے وہ فرائض میں نہیں سنن میں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا حکم بھی فرض کے درجے میں ہے، فرض ہے، آپ کا ماننا فرض ہے، آپ نے فرما دیا ہے، ہمارا کام ہے اس پر عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ وضو کے متعلقہ باتیں ہماری چل رہی ہیں۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی مبارکہ خلال کیا کرتے تھے۔ یہاں ان حضرات کے لیے بھی ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ جن کی داڑیاں ہیں ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، آپ داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، جن کی ہیں ہی نہیں وہ بیچارے داڑھیوں کا خلال کیسے کریں گے؟ اس سنت کے اوپر وہ کیسے عمل کریں گے؟ اسی طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد پانی کا 2/3 حصہ لایا گیا تو آپ نے اس سے وضو فرمایا، اس طرح کہ اپنے بازوں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ان کو ملنے لگے، یعنی تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو مل لیا۔ یہ میرے پاس گلاس پڑا ہے، مثال کے طور پر یہ گلاس میں پانی اتنا سا ہے کہ اس سے سارے گلاس سے ہم نے وضو کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سا پانی لیتے اور یوں اپنے بازوں پر مل لیتے، جس طرح عام طور پر بندہ کوئی لوشن وغیرہ یا کریم وغیرہ اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مد جو پانی ہے تقریباً 1 پاؤنڈ، ایک مد جو 1 پاؤنڈ ہے وہ 280 درہم کے وزن کے برابر ہے، اور یہ اہل حجاز کا حساب ہے۔ اس لحاظ سے ایک مد کا ثلث 93.3 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے، یعنی یہ بہت کم پانی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ 1/2 لیٹر سے کچھ زیادہ تھا، بعض کہتے ہیں 1/2 لیٹر سے کم تھا، اتنے پانی سے وضو کیا ہے۔ اور ہم جب ٹوٹی کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ہم کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، یہ کتنے لیٹر پانی ہے جو چلا جاتا ہے، اور اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ انسان کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ زیادہ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کانوں کا یوں مسح کرتے کہ آپ کانوں کے مسح کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا کرتے تھے جو آپ نے اپنے سر کے مسح کے لیے لیا ہوتا تھا، یعنی جو سر کے مسح کے لیے پانی لیا ہے نا، اس کے بعد کانوں کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا ہے۔ اسی طرح آگے اگر چلتے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے، لہذا تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی اس چمک کو لمبا کرے یعنی بڑھائے تو وہ ایسا ضرور کرے۔ تو یہ تھا وضو کا مکمل طریقہ، احادیث کی روشنی میں آگے اس کے حوالے سے مزید بات آئے گی تو اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق ہمیں اپنا سلسلہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔